السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ یہ آیت پوری کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ میں تیمم کے مسائل سنا رہا تھا، اس میں ساری بات عرض کر دی تھی، 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے۔ جو 2-3 باتیں رہ گئیں، اس میں سے پہلی بات یہ کہ ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیمم وضو کا بدل اور خلیفہ ہے۔ جو سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضو میں ہے نا، وہ سب تیمم میں بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جزاک اللہ۔ جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹے، ایسے ہی ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جب وقت داخل ہوگا نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک وضو آدمی نے کیا، عصر سے پہلے اس کا وضو باقی رہا، مغرب بھی اس نے پڑھی، عشاء بھی پڑھی، ایسے ایک تیمم سے بھی وہ کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور جیسے وقت داخل ہونے سے پہلے آدمی وضو کر سکتا ہے، ایسے ہی وقت داخل ہونے سے پہلے وہ کیا بھی کر سکتا ہے؟ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، آدمی سوچ رہا ہے میں پہلے سے تیار ہو جاؤں نماز کے لیے، تو ایسے وضو کر سکتا ہے، ایسے کیا بھی کر سکتا ہے؟ تیمم۔ یہ نہیں کہ جب وقت داخل ہوگا تو ہی تیمم کی اجازت ہوگی۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے نا پھر اس کی قضا نہیں ہو سکتی، جیسے جنازے کی نماز گئی تو گئی۔ تو اگر آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں وضو کرنے میں لگا تو میرا یہ جو جنازے کی نماز ہے مجھ سے چھوٹ جائے گی، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، اگرچہ پانی موجود ہے، اور جنازے میں شامل ہوتا ہے۔ عموماً نوبت نہیں آتی اس کی، ہاں کوئی بڑا جنازہ ہو تو اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جنازہ پڑھا تھا میں نے، وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا۔ 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی۔ بلوری ڈاؤن سے تعلق ہے میرا، اور اللہ کے فضل سے اس مدرسے نے شہادتیں ہی دیکھی ہیں ہمیشہ۔ 1997 میں ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالسمیع صاحب میرے استاد تھے، یہ حضرات شہید ہوئے۔ تو اس کے ان کے جنازے میں اتنا رش نہیں تھا، جنازہ تھا بہرحال، ہمارے استاد تھے، جامعہ کے محتمم تھے، بہت مظلومانہ ان کی شہادت تھی، خیر۔ لیکن 2000 میں سن 2000 میں جب حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا نا، بہت بڑا جنازہ تھا، عوامی جنازہ تھا۔ جن آپ حضرات نے بنوری ڈاؤن تو دیکھا ہے نا، وہ جیل چورنگی تک صفیں تھیں، یہاں صفیں وہاں صفیں۔ ایسے بڑے جنازوں میں کبھی موقع لگ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ آخری مسئلہ اسی تیمم سے متعلق یہ ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، ظہر چھوٹ رہی ہے، عصر چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے۔ آدمی کو لگ رہا ہے کہ اگر میں وضو میں لگا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ قضا کرے گا، یہ گناہ گار ہوگا، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ یا جمعے کی نماز پڑھا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے وضو کے اندر میں لگانا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اس شخص کو بھی تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نماز نکل گئی ہو، اچھا اب تو کئی جگہوں پہ نماز ہوتی ہے، کہیں اور جا کے پڑھے، اور اگر کہیں بھی اس کو نماز نہیں ملی جمعے کی تو یہ ظہر پڑھے گا، لیکن تیمم کر کے جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ پرانے وقتوں میں شہر میں ایک ہی جگہ عید کی نماز ہوتی تھی، پورے شہر میں ایک جگہ عید مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بڑا مظہر ہے،
اور ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ پڑھاتا تھا، یا جو خلیفہ کا نائب ہوتا وہ پڑھاتا تھا. ایسے ہی جمعہ بھی وہی پڑھاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نا، ریاست کے والی بھی تھے، آپ جمعہ پڑھاتے تھے. آپ کے بعد جو خلیفہ بنتا وہ جمعے پڑھاتا تھا. پھر اب تو کئی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں عیدین ہوتی ہیں. تو عیدین سے متعلق بھی یہی مسئلہ پہلے لکھا جاتا تھا کہ اگر یہ لگ رہا ہے کہ وضو میں لگا تو عید کی نماز چھوٹ جائے گی تو تیمم کر کے عید پڑھ لے. لیکن اب تو کئی جگہوں پہ عید ہوتی ہے، اب یہ مسئلہ نہیں ہے. ایک جگہ چھوٹ گئی دوسری جگہ پڑھ لے گا، دوسری نہیں تیسری جگہ پڑھ لے گا. تو یہ تیمم سے متعلق کچھ مسائل تھے، پچھلے درس میں بھی آپ سے عرض کریں. آیت دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نماز کے وقت میں شراب نہ پینا. اس آیت پر تفصیل سے بات ہو چکی. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ کم از کم اتنا نشہ تو دور ہو جائے کہ تمہیں یہ معلوم ہونے لگے کہ تم کہہ کیا رہے ہو اپنے منہ سے. ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھنا. جنابت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ میں آپ سے عرض کر چکا. الا عابری سبیل، ہاں مسافر ہو تو اور بات ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے. تو جنابت میں بھی نماز نہ پڑھنا. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا ویسے ہی تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو اور اس نے پیشاب یا براز سے استنجا کیا ہو اور اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو. او لامستم النساء، یا تم اپنی بیویوں کے قریب گئے ہو جس سے تمہیں غسل کی حاجت ہو گئی ہو. فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، اس وجہ سے کہ پانی موجود نہیں ہے یا اس وجہ سے کہ تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو کیا کر لینا؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لینا. شکل کیا ہوگی اس تیمم کرنے کی کہ اپنے ہاتھ 2 دفعہ مٹی پہ مار لینا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا، اپنے ہاتھوں پہ پھیر لینا. ان اللہ کان عفوا، کا دیکھو یہ جو حکم میں آسانیاں ہیں نا، کہ وضو نہ کر سکو تو تیمم کر لینا، یا اور جو جو آسانیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آسانیاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی بڑی معاف کرنے والی ہے اور بہت بخشنے والی ہے. تو جو ایسی ذات ہو جو بہت معاف کرنے والی ہو، بہت بخشنے والی ہو نا، تو پھر وہ احکام بڑے آسان سے دیا کرتے ہیں، مشکل احکام نہیں دیتے. اور ساری شریعت کا یہی مزاج ہے. ساری شریعت کا، شریعت بہت آسان ہے. جیسے سانس لینا کھلے فضا میں آسان ہے، بھوک لگی ہو کھانا کھانا آسان ہے، پیاس لگی ہو پانی پینا آسان ہے، نیند آ رہی ہو سونا آسان ہے نا، ایسے شریعت پر عمل کرنا آسان ہے. یہ فطرت ہے. ہم اپنے دین کو دین فطرت کہتے ہیں. انسان اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کی عقل ٹھیک ہے، اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، تو اس کی عقل، اس کا دل کہے گا حکم تو یہی ہونا چاہیے، حکم تو یہی ہونا چاہیے. ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے اور دماغ دیا اللہ نے ہے. ہر آدمی کا دماغ درست سمت میں نہیں چلتا. درست سمت میں اسی کا دماغ چلتا ہے جس کا دماغ اللہ چلاتے ہیں درست سمت میں. آپ نہیں سمجھ رہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، اور اس سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے. دن میں کتنی دفعہ اللہ میاں ہم سے کہتے، دیکھو ہم سے کہو نا تم اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پہ ہمیں چلائیے. کچھ تو بات ہوگی نا اس جملے کے اندر کہ اس سورت کا حصہ بنا. اور اس سورت کو تعلیم المسئلہ کہا گیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا اللہ میاں نے اس سورت کے اندر. یہ مانگنے کی چیزیں بابا مانگو ہم سے، ہم دیں گے تمہیں. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آدمی صحیح سوچے؟ یہ ضروری نہیں ہے بھائی. صحیح سوچ وہی ہے جس کو وحی کی تائید حاصل ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے، یہی سوچ صحیح ہے. اور جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تائید حاصل نہیں، یہ سوچ درست نہیں ہے. تو ہر آدمی کا دماغ درست چلے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. صحیح سوچ کیا ہے کہ حکم کو پورا کرنے میں
میری انفرادی زندگی کی بھی بہتری ہے، اجتماعی زندگی کی بھی بہتری ہے. کوئی الگ سے کوئی قانون نہیں اترے گا. حکم پورا کر لوں میں، میری انفرادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اجتماعی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھو ابھی جو یہ واقعہ ہوا، سچ ہوا، صحیح ہوا، غلط ہوا، اس سے کوئی بحث نہیں. جو موٹر وے کا واقعہ آپ اور ہم سن رہے ہیں، جو ہوا، یہ جتنی ایسی اس طریقے کے جیسے جتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں نا، شریعت نے ان کے لیے بڑی بڑی سزائیں طے کی ہیں. دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. ایک ہے چور، جس نے چوری کی. چوری کیا ہوتی ہے؟ چپکے سے کوئی چیز اٹھا کے لے گیا. چپکے سے آپ سو رہے تھے، گھر میں گھسا، اٹھا کے چیز لے گیا. یہ چوری ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلا. آپ تالا لگا کے گئے تھے، بعد میں آئے پتہ چلا جی تالا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی چرا کے لے گیا. یا رستہ چلتے میں کسی نے آپ کی جیب سے پرس نکال لیا، موبائل نکال لیا، اسی چیز نکال لیا. یہ چوری ہے، جرم ہے نا. شریعت کہتی ہے ہاتھ کاٹو گے بھائی، ثابت ہو جائے تو ہاتھ کٹے گا. اچھا، اور کٹے گا سب کے سامنے، ایسا نہیں کہ پردے میں، سب کے سامنے ہاتھ کٹے گا. اور اگر ڈاکہ مارا کسی نے، ڈاکہ لوٹا، یہ جو ہمارے یہاں کے اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں نا، پسٹل دکھائی موبائل چھین لیا، پسٹل دکھائی پیسے لے لیے، یہ چوری نہیں، یہ ڈاکہ ہے، لوٹنا اسلحے کے زور پہ. اس کی سزا چوری، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بھائی. اس کی سزا قرآن کریم نے بیان کی کہ حاکم کو 3 سزاؤں کا اختیار ہے، 3 سزاؤں کا. سولی پہ چڑھاؤ اس کو، سولی پہ، ٹھیک ہے، قتل کر دو اس کو، اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. سیدھا ہاتھ کاٹ دو، بایاں پیر کاٹ دو اس کو، اور لٹکاؤ اس کو، 3 دن لٹکا رہے. ساری دنیا دیکھو لوٹنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے زنا ہو جائے کسی سے، اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے اندر مستی بڑھ گئی ہے. کیا کرو اس کو لٹاؤ، اور اس کے جسم میں جو نرم نرم گوشت ہے نا، کولے پہ، رانوں پہ، اس پہ مارو، اس کو کوڑے مارو. طریقہ سکھایا شریعت نے، طریقہ سکھایا کوڑا مارنے کا بھی. ایسا نہیں کہ جلاد بن جاؤ گے، سزا دینی ہے اس کو. اپنے اندر کی وحشت کی تسکین نہیں کرنی، سزا دینی ہے کہ ٹھیک ہو جائے. تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھو کوڑے کے آگے تم کوئی گرا نہیں لگاؤ گے، سمجھ رہے ہو. کوڑا مارنے کے لیے ہاتھ ایسے اوپر نہیں کرو گے، سڑ کر کے نہیں مارو گے، کندھے سے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں جائے گا بھائی، یوں مارو گے، ایسے ایسے ایسے. اتنی یہ باتیں بھی شریعت نے سکھائی ہیں. اور اللہ نہ کرے شادی شدہ اور مرد یا عورت ہے جس کو اللہ نے حلال رستہ دے رکھا ہے اپنی ضرورت کی پوری کرنے کا، وہ یہ کر دے کہ دیکھو پتھر مارو گے سب کے سامنے، اس کو سنسار کرو گے. ہم معاف کر دیں گے، اپنی جگہ ہے، معاف کر دیں گے اس کو اگر یہ سنسار ہو گیا. لیکن دنیا دیکھ لے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب یہ سزائیں ملیں گی، ہمت نہیں ہوگی کسی کی جرم کرنے کی، ہمت نہیں ہوگی، خلاص. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جرم کو خوب شہرت دی جاتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا میڈیا بھرا ہوتا ہے جرائم سے، سزا کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا. ہر آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار جرم کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میڈیا کی نحوست ہے، سمجھ رہے نا. جرم کی اتنی تشہیر، اتنی تشہیر، اتنی تشہیر کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جرم نہیں لگتا. مجھے یاد ہے پرانی، بہت پرانی، میرے اپنے بچپن کی بات، ہمارے محلے میں قتل ہو گیا. عشاء کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا، کسی کو مار دیا، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. یہ 92-93 کی بات ہے. مجھے یاد ہے کئی دن تک ہمارے محلے میں نا ایسے ایک مجھے سوگواری، ایک خوف، اس کی فضا رہی تھی. سوگواری محسوس ہوتی تھی، خوف محسوس ہوتا تھا. پھر قتل اتنا بڑھ گیا، ایسا بڑھ گیا، اور اس کی خبریں اتنی آنے لگیں کہ اخبار والے نا یا میسج والے سرخی لگاتے تھے آج اتنے قتل ہوئے، 90 قتل ہوا ہے شہر میں، 95 قتل ہوئے، 100 قتل ہوئے، اس مہینے کے ٹوٹل اتنے قتل ہیں. اب ہوتے رہے 10 وہاں مر گئے، 12 وہاں مر گئے، 14 وہاں مر گئے، نوالا بھی نہیں اٹکتا یار. سنتے ہیں خبر، کیوں؟ اتنا سن لیا اس کو، اتنا سن لیا کہ اب کسی کا قتل ہو جانا ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہو گیا ہو گیا، کوئی سنایا بھی نہ کہ جی قتل ہو گیا، اچھا چھوڑو یار، کھانا کیا بنایا، لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسے یہ جرائم سن سن کے یہ میڈیا کی نحوست ہے، صرف نحوست. ان کو پیسے کمانے ہیں،
سراسیمگی پھیلانی ہے. جب تک وہ مسالہ نہیں لگائیں گے کون ان کی خبریں دیکھے گا؟ لہذا وہ جرم کو اور ہولناک کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. سزا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. اور شریعت نے کہا کہ جرم تو چھپاؤ گے تم بھائی، ہاں پتہ چل گیا لوگوں کو، اب سزا سب کے سامنے ہونی چاہیے. سارے مجمع کو جمع کرو، دکھاؤ دیکھو میاں سزا دے رہے ہیں ہم. کوئی دوسرا حل نہیں معاشرے کا درست ہو جانے کے لیے سوائے اس کے جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو میری انفرادی زندگی ہو، میری اجتماعی زندگی ہو نا، یہ درست جب ہی ہوگی جب حکم پورا کیا جائے گا، اور کوئی فلسفہ نہیں اس کا. چونکہ ہماری فطرت خراب ہو گئی، مسخ ہو گئی، لہذا ہمیں حکم مشکل لگتا ہے کہ یار یہ شریعت کیا بات کر رہی ہے. جیسے ایک آدمی کو بخار ہو جائے اور گھر والے اس سے کہیں کہ یار یہ کھانا کھا لو، بریانی بنی ہے، تو آدمی کہتا ہے یار مجھے تو یہ بریانی بھی کڑوی لگ رہی ہے، میں نہیں کھاتا، مجھے تو میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہے. تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بریانی کڑوی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے تمہارے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے کہ تمہیں بریانی جیسی لذیذ چیز بھی کڑوی لگ رہی ہے. اندر چونکہ ہمارا خراب ہو گیا، لہذا شریعت کا جو بالکل عقل فطرت کے مطابق حکم ہے نا، ہمیں وہ برا لگتا ہے کہ شریعت کیا بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ورنہ اللہ کی ذات عالی معاف کرنے والی، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے. اس نے اس کو طے کیا ہے کہ ہم آسان حکم ہی دیں گے. آپ دیکھو نا، دن میں 5 وقت نماز کو کہا، بھائی اس سے زیادہ نہیں، 5 وقت پڑھنی ہے تم کو. فجر کی نماز ہمارے یہاں 5:50 پہ ہوگی، 50-40 پہ، ہمارے یہاں 50 پہ اگر فرض کریں نماز ہے، 40 پہ نماز ہے. اور اس کے بعد ظہر کتنے بجے پڑھتے ہو بھائی؟ 1:15 بجے، 1:30 بجے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں کتنے گھنٹے کا فرق ہے؟ کتنے کا؟ کم از کم 7 گھنٹے 8 گھنٹے کا فرق ہے نا. اس 7-8 گھنٹے میں اللہ میں تم سے کوئی نماز نہیں مانگتے. اپنا کام کرو جو تمہیں کرنا ہے، کر لو بھائی. ظہر پڑھ لی، اس کے بعد عصر کا نمبر بھی 3-4 گھنٹے کے بعد آتا ہے نا کہ اپنا کام کرو بھائی، پھر آ جانا 4 رکعت نماز پڑھ لینا عصر کی. اس کے بعد مغرب کی 3 رکعتیں فرض 2 سنت، عشاء کی مختصر نماز، پہ پوری رات کوئی نماز فرض نہیں کی. کتنی آسانی ہے. زکوٰۃ کا سال میں 1 دفعہ دے دو، وہ بھی پورے مال پہ 2.5%. تم وہ بھی جب تمہارے پاس پیسے ہوں بچے ہوئے تو دینی، ورنہ کچھ نہیں دینا. سال میں 1 مہینے روزے رکھنے ہیں، وہ ساتھ ہے تو حج کر لینا ہے. اور کیا حکم ہے ہی کیا. باقی جتنے احکام ہیں وہ تو میرے تمہارے بھلے کے لیے ہیں کہ بھائی امانت میں خیانت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. یہ تو معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے سارے احکام ہیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ مثال جیسے ہوتا ہے کہ اپنا کچرا یہاں نہیں پھینکو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے. اب اس میں کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ کیسا ہمیں بانڈ کر کے رکھ دیا انہوں نے. لوگ کہیں گے یار تمہارے بھلے کے لیے سارے احکام ہیں، یہ تو تمہارا معاشرہ صاف رہے گا. تو کہا ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ کی ذات عالی بہت معاف کرنے والی، بہت بخشنے والی ہے. اور جو ذات ایسی ہوتی ہے وہ احکام بہت آسان دیا کرتی ہے، لہذا ان احکام پر عمل کرتے رہنا. اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے. یہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے حالات ہمیں سناتی ہے کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا جب ان میں نبوت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی. ان کے اندر نبوت بھی تھی، بڑے بڑے انبیاء ان میں گزرے ہیں، بادشاہتیں بھی ہم نے ان کو دی تھی. ہمارے لاڈلے تھے، جو ہم سے کہتے تھے ہم کر دیتے تھے، جیسا کہتے تھے ہم کرتے تھے. انہیں ہم نے بڑی عزت دی تھی. پھر کیا ہوا کہ ان میں یہ صفات پیدا ہو گئیں. یہ صفات ہمیں اچھی نہیں لگتی. ان صفات کی نحوست سے، ان گندگیوں کی نحوست سے ہم نے ان سے سب چھین لیا. ہمیشہ کے لیے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے. ان پر اپنا غصہ بھی اتارا، ان پر اپنی لعنتیں بھی اتاری، اور ان کے چہرے بھی ہم نے مسخ کیے. ان کو ہم نے بندر بنایا،
ان کو ہم نے خنزیر بنایا، سب کیا ان کے ساتھ ہم نے. کہاں وہ حال تھا، کہاں یہ حال ہے. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت تم سے کرتے ہیں. تم دیکھو ہم نے تمہارے لیے احکام میں کتنی آسانیاں کر دی، اور تم پر انعام کا اور احسان کی انتہا فرمائی. کیا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا جو ہمارے سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، اور ان کے صدقے تم بھی ہمارے محبوب ہو گئے، تم بھی ہمارے محبوب ہو گئے. تم سے بھی ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہو گیا. ساری امتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے، تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے. پچھلی امتوں کے گناہوں کو ہم نے سب کے سامنے بتایا، دیکھو یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ تو ہماری امت یعنی امت محمدیہ کے گناہوں کو دنیا میں بھی ہم چھپائیں گے، آخرت میں بھی چھپائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے. ایسا تم سے ہمارا تعلق ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ایک ملازم رکھا، اس سے کہا فجر سے لے کے ظہر تک تم ملازمت کرو گے، 1 دینار تمہیں دوں گا. تو ٹھیک ہے. پھر دوسرا ملازم رکھا، اس سے کہا ظہر سے عصر تم ملازمت کرو گے، تمہیں بھی 1 دینار دوں گا. تیسرا ملازم رکھا، اس سے کہا عصر سے مغرب کام کرنا ہوگا، 2 دینار دوں گا تمہیں، 2 دینار. وقت کم اجرت زیادہ. تو یہ پچھلے والوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہمارا کام زیادہ اجرت کم، یہ تیسرے ملازم کا مزدور کا کام کم اجرت زیادہ. تو ملازم رکھنے والے نے کہا کہ جی میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا نا، تم سے جو کمٹمنٹ کی تھی، جو وعدہ کیا تھا وہ تو میں پورا کر رہا ہوں، اب میری مرضی اس کو میں جو دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو پہلا ملازم ہے نا، جو صبح سے دوپہر تک کی مزدوری کر رہا ہے، 1 دینار مل رہا ہے اس کو، یہ یہود ہیں، عمریں ان کی زیادہ ہیں، اجر کم ہے. اور دوسرے نمبر پہ ظہر سے عصر کام کرنے والے یہ عیسائی ہیں، ان کی بھی عمریں زیادہ اجر کم. اور تیسرے نمبر پہ جن کی محنت کم اور اجر زیادہ تم ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کام تمہارے تھوڑے سے ہیں، اجر تمہارا بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہ دیکھو تم ہمیں بڑے محبوب ہو، اس لیے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. دیکھو خیال کرنا کہیں تم میں وہ عادتیں نہ آ جائیں تو تم سے پچھلی امتوں کے اندر موجود تھی، پھر ہم تم سے بھی ایسے ہی نعمتیں لے لیں، ایسے ہی لے لیں نعمتیں جیسے ہم نے پچھلی امتوں سے لے لی. اللہ نہ کرے تم پہ بھی ایسا ہی غضب اترے، ایسا ہی غصہ اترے جیسے پچھلے والوں پہ اترا. قرآن کریم نے بلعام بن باعورہ، یہ ایک آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا اللہ سے مانگتے تھے اللہ سن لیتے تھے. یہ ایک اونچا مقام ہے نا، منہ سے نکلا نہیں، اللہ نے کیا نہیں. نبی کے مقابلے میں آ گیا اور لوگوں نے کہا تم دعا کرو نبی کے مقابلے میں کہ نبی کو شکست ہو جائے. اس نے کہا میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، نبی ہے مقابلے میں. پیسے کی بات ہوئی، اتنے دیں گے، دعا کی اس نے. بس قرآن کہتا ہے کہ جیسے سانپ ہے نا، سانپ کے اوپر ایک کھال ہوتی ہے، اس کو کینچلی کہتے ہیں. کینچلی سانپ کو اللہ نے عجیب بنایا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کھال بنتی ہے نہیں تو یہ پرانی کھال سے ایسے خود نکل آتا ہے، کھال ایک طرف رہتی ہے، سانپ نکل جاتا ہے. کہا جیسے سانپ کا حال ہوتا ہے ایسا حال ہوا کہ ہماری جتنی نعمتیں تھیں نا ہم نے ساری اس سے واپس لے لی اور یہ بالکل ننگا ہو گیا ہماری نعمتوں کے بغیر. اللہ ایسا کرتے ہیں. پھر تو کہا محمدیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا. کہا انہوں نے کیا کیا، سنو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ ان کو نہیں دیکھتے، یعنی آپ کو تعجب نہیں ہوتا ان لوگوں پر جن کو ہم نے کتاب اللہ یعنی تورات کا ایک بڑا علم دیا تھا، بڑا علم دیا تھا. علم کے باوجود انہوں نے کیا کیا، یشترون الضلالہ، گمراہی کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، باوجود جانتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے گناہ کیے. یہ ہمارے غصے کو آواز دینے والی چیز ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرنا، معلوم ہے پھر کر رہے ہیں. تو دیکھتے نہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوتا ان پر. یشترون الضلالہ، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. کہاں تو یہ حال تھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو یہ یہود مشرکین سے کہا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں اوس خزرج والوں سے کہ دیکھو آخری نبی آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہاری ایسی تیسی کریں گے.
اور جب کبھی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ وہ جو آخری نبی آنے والا ہے نا، آخری نبی، اس کی برکت سے ہمیں فتح دے دیجیے گا. ایسا تم انتظار کر رہے تھے، اور صرف اتنی سی بات ہوئی کہ وہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ کی طرف سے تمہارے خاندان سے نبوت نکل گئی، اتنی سی بات ہوئی. اور تم سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا یہ نبی کہہ رہا ہے ویسا کر لو، تم چھوٹے بن جاؤ، اس کو اپنا بڑا بنا لو، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کر لو. تمہارا جو بھی مرتبہ اب تک کا تھا ختم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے تمہیں مرتبے حاصل ہوں گے. یہ کیسے بھائی؟ ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمیں نظرانے آتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی چاہے دنیا دار ہو بڑے لیول کا یا دیندار ہو بڑے درجے کا، اللہ نہ کرے اگر یہ کہیں گمراہ ہو جائے نا تو اس کے پلٹ کے آنے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. ہمارے بڑے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی 4 فٹ سے نیچے گرے کچھ نہیں ہوتا، ہلکی سی خراش آ جائے گی. 8-10 فٹ سے نیچے گرے تو اللہ نہ کرے بھائی ہڈی کوئی ٹوٹ جائے گی، لیکن جہاز سے گرے تو اوپر سے پھر بچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے؟ کوئی امکان نہیں ہوتا. اور اس میں آپ کو سناؤں، مجھے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاز ہے نا، جہاز اللہ نے اس میں کیسی صلاحیت رکھی ہے، کیسے اڑتا ہے، کتنی تیز جاتا ہے. ریورس ہونے کی، واپس ہونے کی صلاحیت اس میں نہیں رکھی. گاڑی میں گیئر ہوتا ہے نا، پیچھے کر لیا آپ نے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک گاڑی لگتی ہے، ٹیکسی کرتی ہے اس کو، جو اس کا رخ سیدھا کرتی ہے. تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی ہمیں بھی کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم غلط رخ پہ جانے لگے تو یہاں سے ہمیں پکڑے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اور ایسے گھما دے، ہمیں سیدھا کر دے. تو کہا ان کو نہیں دیکھتے تم؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نہیں دیکھتے ان کو جن کو تورات کا بڑا علم دیا گیا تھا، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ یشترون الضلالہ، گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی ڈبوئیں گے. یریدون ان تضلوا السبیل، تمہارے بارے میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم راستہ چھوڑ کے بیراہ ہو جاؤ، تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں. یہ واضح آیت ہے. اس جیسی اور کئی آیتیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہود ان کا کام ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا، کام ہے ان کا، کام ہے. اس کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کی اچھائی میں بھی نا کہیں سازش چھپی ہوتی ہے، آپ کو نظر نہ ہے. یہ آپ سے مخلص نہیں ہو سکتے، جیسے ہو جائیں، قرآن کا فیصلہ ہے. ان سے دوستی سوائے دکھ کے کوئی اور چیز نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا یریدون ان تضلوا السبیل، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں بابا. اور اس کی کئی تدبیریں ہیں ان کے پاس، کئی تدبیریں. اور چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تک تم ایمان پر ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہیں اگر اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، کوئی بات نہیں. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، خود دیکھ لے گا. تم اپنا کام کیے جاؤ. تم کیا کیے جاؤ بھائی؟ اپنا کام کیے جاؤ. دیکھو شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا؟ تم چھوڑ دو شیطان کو، تم ہم سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے شر سے، بس تو اپنی پناہ میں لے لے. بس یہ تمہارے ذمہ، یہ کر لو، پھر ہم جانے شیطان جانے، دیکھ لیں گے اس کو. تم اپنا آپ ہمارے حوالے کرو، چودھری نہ بنو. تو کہا کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں معلوم، کوئی بات نہیں. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، دیکھ لے گا. اور جو ہم نے تمہیں خبر سنا، دیکھو اللہ رب العزت کی محبت دیکھو، اللہ کا لاڈ دیکھو کیسے کرتے ہیں، کیسے عجیب آیتیں ہیں. دیکھو ہم نے تم کو سنا تو دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن بہت زیادہ گھبرانا نہیں، اس سے گھبرانا نہیں. کیوں؟ کفا باللہ ولیہ، تمہارا رفیق ہونے کے لیے، تمہارا کارساز ہونے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے. تمہاری جو خیر کی چیزیں ہیں نا وہ تمہیں پہنچاتا رہے گا، وہ تمہاری مصلحتوں کی رعایتیں کرتا رہے گا. تم زیادہ خوف اپنے اوپر سوال نہ کرنا، بس اپنے کام میں لگے رہو. اور وکفا باللہ نصیرا، اللہ کافی ہے مددگار کے طور پہ. ان کی مضرتوں سے، ان کی تکلیفوں سے اللہ تمہیں بچاتے رہیں گے اگر تم اپنے کام پہ لگے رہو گے. تو کیا خلاصہ کیا ہوا؟ ہمارے ذمہ کیا ہے بھائی؟ حکم کو پورا کرتے رہنا، بس حکم پورا کرتے رہیں گے. خدا کی قسم کسی کی کوئی تدبیر ہمارے خلاف نہیں چل سکتی. ہاں ہمیں حکم پورا نہ کریں، پھر جو نہ ہو وہ کم ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی میرا بھی یہ مزاج بنا دے کہ مجھے حکم پورا کرنا ہے اللہ کا. اچھا ہوتا کیا ہے، ہماری عادت نہیں حکم پورا کرنے کی. وہ حکم جو ہمارے نفس کے خلاف نہیں ہوتا وہ حکم پورا ہو جاتا ہے، جو نفس کے خلاف ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں بھائی، اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ ہی سے فریاد ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. میں اپنے بارے میں سوچنے لگا اور ایسے ہی سناؤں آپ کو کہ گناہوں کے باوجود جو ہم کرتے ہیں دن رات، اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا، 2-4 نیکیاں ہو جاتی ہیں. ورنہ جو گناہ گار ہو جائے بھائی پھر اللہ میاں سے کیوں توفیق دینے کی. اللہ کا فضل ہے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہو تم میرے ہی، غرض پریشان نہ ہونا. تو ہم اللہ سے کہیں اللہ میاں یہ جو جن عبادتوں کی ہمیں تھوڑی بہت عادت ہے یہ بھی تیری توفیق سے ہے نا، ہمارا کیا کمال ہے اس کے اندر. تو جو ہمارے نفس کے خلاف ہے اور جو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے اس کو بھی تو ہمارے لیے آسان کر دے. تیرے لیے کیا مشکل ہے، یہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ میں ہوں. اللہ تو میرے لیے آسان کر دے، جو میرے نفس کے خلاف احکام ہے نا تو ہی ان پر مجھ سے عمل کرا دے. 2-4 دفعہ 10 دفعہ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، مانگتے رہیں گے، اللہ رب العزت دروازے کھول دے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تجھے تیرے کرم کا، تیرے رحم کا واسطہ، اللہ گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تیرا شکر ہی شکر ہے، تیرا احسان ہی احسان ہے. سارے گناہوں کے باوجود میرے پروردگار تو ہم سے محبت کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں دین کی بات کہنے سننے کی توفیق نصیب فرماتا ہے. اے اللہ تجھے تیرے کرم تیرے رحم کا واسطہ، اے اللہ دین کی بات کرنے، دین کی بات سننے سے موت تک ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ دین کے ساتھ ہمیں جڑا رکھ. اے اللہ تبلیغ کی محنت کے ساتھ، علم کی محنت کے ساتھ، ذکر کی محنت کے ساتھ، خدمت کی محنت کے ساتھ اے اللہ موت تک ہم سب کو وابستہ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو ان خدمتوں کے ساتھ وابستہ فرما. ہماری مسجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال دعوت سے اے اللہ علم سے ذکر سے آباد فرما. اے اللہ آباد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ موت تک گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما. خیر ہی خیر مقدر فرما، شرور سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا رب.